لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی۔ خواتین و حضرات، آپ نے بعض اس طرح کے نام سنے ہوں گے، عبد النبی، عبد المصطفیٰ، عبد الرسول وغیرہ، یعنی عبد کی نسبت، عبد کی اضافت اللہ کو چھوڑ کر کسی اور بڑی شخصیت کی طرف کی جائے یا کسی بڑی شے کی طرف کی جائے۔ کیا اس طرح کے نام رکھنا اسلام میں جائز ہے یا نہیں؟ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی نسبتیں پسند نہیں فرمائی ہیں۔ بعض صحابہ کرام کے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اسی وجہ سے بدل دیے ہیں کہ عبد کی نسبت کسی اور طرف تھی، یعنی غیر اللہ کی طرف تھی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف تھی، جیسا کہ احادیث صحیحہ کے اندر موجود ہے۔ بعض حضرات اس کی یہ تعویل کرتے ہیں کہ عبد کے معنی غلام کے آتے ہیں، اگر کوئی شخص نام رکھ لیتا ہے عبد النبی یعنی نبی کا غلام تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا بیان کرتے ہیں۔ لیکن عبد جو لفظ ہے اس کے مشترک معنی ہیں، یعنی غلام کے معنی میں بھی آتے ہیں، اور عبد سے مراد بندہ یعنی عابد، عبادت گزار وغیرہ، اس طرح کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے عبداللہ، اللہ کا بندہ، یعنی اس کے اندر جو ہے عبادت کا پہلو ہے، تو یہ مشترک لفظ ہے، لہٰذا شرک کا شائبہ کسی نہ کسی طریقے سے پایا ہی جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت ابن ماجہ کتاب الادب کے اندر ہے، کہ احب الاسماء الی اللہ عز وجل عبد اللہ و عبد الرحمن، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ عبداللہ اور عبد الرحمن یعنی اللہ کا بندہ، عبد الرحمن رحمان کا بندہ۔ یہاں اس حدیث کے اندر عبد کی جو نسبت ہے وہ اللہ کی طرف ہے، عبد کی نسبت جو ہے وہ رحمان کی طرف ہے۔ چنانچہ اس سے گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، اس طرح کے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ کئی صحابہ کرام کے نام کچھ اس طرح سے تھے، جیسے عبد الکعبہ، عبد الشمس وغیرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کے نام جو کہ بڑی شخصیتیں ہیں ان کے نام بدلوا دیے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام تھا دور جاہلیت میں وہ عبد الکعبہ تھا، کعبہ کا بندہ۔ یہ تو معنی نہیں کریں گے، یہ معنی کیا جائے گا کعبہ کا غلام، یعنی کعبہ کی دیکھ ریکھ کرنے والا، کعبہ کی خدمت کرنے والا۔ یہاں پر تو کوئی ایسی دقت تھی نہیں، یعنی کعبہ کوئی شخصیت تو نہیں ہے، کعبہ کوئی شخصیت نہیں ہے، یہ ایک شے ہے، یعنی اللہ کا گھر ہے، یہ ایک شے ہے، اس کی طرف نسبت کی ہوئی، اور کعبہ بڑی فضیلت والی شے ہے، یعنی اللہ کا یہ جو گھر ہے دنیا کے تمام گھروں میں سب سے افضل گھر ہے، تو اس کی طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت تھی۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بدل کر ان کا نام عبداللہ رکھ دیا، عبداللہ رکھ دیا۔ تو عبد الکعبہ نام رکھنے میں تو بظاہر تو کچھ ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کچھ ایسی دقت ہے، کوئی چیز ہے، یہ تو کوئی شخصیت بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ معنی مراد لے لیا جائے کہ اس سے اس کا بندہ مراد ہوگا۔ یہاں تو کعبہ کا غلامی مراد ہوگا، یعنی کعبہ کی صفائی کرنے والا، کعبہ کی دیکھ ریکھ کرنے والا، کعبہ کی خدمت کرنے والا، غلام کے معنی میں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ اسی طرح سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام زمانہ جاہلیت میں عبد عمر تھا، عبد عمر یعنی عمر کا غلام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور بعض نے کہا ہے کہ ان کا بھی نام جو ہے عبد الکعبہ ہی تھا، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن نام رکھ دیا۔ پہلے عبد الرحمن بن عوف کا نام کیا تھا؟ عبد عمر، عبد عمر یا عبد الکعبہ، لیکن نام بدل دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام تھا وہ کیا تھا دور جاہلیت میں؟ عبد الشمس، یعنی سورج کا بندہ، سورج کا غلام۔ اس میں تو شرک کھلے عام پایا جاتا ہے، یعنی پہلے سورج کو، ابھی بھی جو ہمارے ہندو بھائی ہیں سورج کو خدا مانتے ہیں، تو اس زمانے میں بھی سورج کو بڑی اہمیت حاصل تھی، دور جاہلیت میں اس طرح کے نام بھی پائے جاتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبد الشمس سے بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا۔ اسی طرح سے مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ وفد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی قومہ فسمعهم یسمعون رجلا عبد الحجر فقال له ما اسمک
फ़क़ाल अब्दुल हजर फ़क़ाल लहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अंत अब्दुल्लाह। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा किताबुल अदब के अंदर मौजूद है कि एक वफ़द, एक जमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि ये लोग एक शख्स को अब्दुल हजर के नाम से पुकार रहे हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा अब्दुल हजर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज से तेरा नाम अब्दुल्ला है। इन हदीस से मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा जो नाम है वो अब्दुल्ला या अब्दुर्रहमान है। चुनांचे अब्द की इजाफ़त जो है अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात के अलावा, जो अल्लाह के दूसरे नाम हैं उसके अलावा किसी और तरफ नहीं करनी चाहिए। बेहतर यही है। अगर कोई शख्स तावील करता है कि ये शिरक नहीं है तो शिरक नहीं है, ठीक है, लेकिन शिरक का शाइबा तो ज़रूर पाया जाता है, क्योंकि अब्द के मुश्तरक माने हैं। सिर्फ़ एक ही माना ग़ुलाम के नहीं है, बल्कि दूसरा माना बंदा के भी है, यानी इबादत गुजारी वगैरह इसमें शामिल है। मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात के सामने मुख्तसर से वीडियो में ये नाम के ताल्लुक़ से जो पेचीदगी थी वो खुलकर वाज़ेह हो चुकी होंगी। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।